السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل صفیہ ناز۔ آج ہم 10th کلاس کا فرسٹ چیپٹر حضرت سلمان فارسی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی بات اتنا زیادہ وہ نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اس کا پھر ہم لیسن پڑھتے سیدھا ڈائریکٹ۔ اللہ تعالیٰ کے بزگردہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرم رہتے ہیں۔ اس کی استقامت اور سابق قدمی میں اس کی راہ کے مساوی کبھی بھی منع نہیں ہوتی۔ وہ ہر تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر ہوتی ہے، عیش و آرام کی زندگی میں لذتوں اور ان کی دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتے ہیں۔ انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں آتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانی برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ رضی اللہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ ہم اس کی کچھ تشریح پیش کرتی ہوں، مطلب میں اس کے معنی بتاتی ہوں۔ یہ پیراگراف میں کیا بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بزگر بندے ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتے ہے نا، سچ میں ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ کے اپن لوگ بھی دیکھو کتنے اچھے نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، ویسے ہی اپن سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان کی ہمیشہ اپنی زندگی کو حق کی طرف مڑاتے ہیں، مصیبت آئے تو سکون کی تلاش کرتے ہیں، اپنے مقصد میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ لوگ پڑھنا لکھنا بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی ان کی دھن للچاتی رہتی ہے، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت سلیمان فارسی میں انہی لوگوں میں شامل ہونا چاہتے تھے جو حق کو پانے کی پریشانی میں برداشت کرے، ایسے ہی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، کتابوں میں موجود۔ تو اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کو حق کی طرف موڑو، مصیبت آئی تو سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی ایسے لوگوں میں شمار ہونا چاہتے تھے جو لوگ ذات کا خیال رکھتے ہیں، نہ مال و تعلیم کی، ان کی بس اپنی اپنی دھن رہتی ہے۔ اب ہم سیکنڈ پیراگراف پڑھیں گے۔ ایران کے قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ کس کا؟ حضرت سلمان فارسی کا۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف نار بھی نہیں پہنچا ہوگا کہ وہاں کے تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ مجسموں نے زرتشتی مذہب کا عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ دنیا کے اولین حکومت کا خیال وہیں عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئی اور فوجی نظام کی ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کے پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی۔ مطلب ایران کے قدیم زمانے میں سے ان کا علم ہنر حاصل تھا، وہ ایران میں پیدا ہوئے اور وہاں کے کیا بولتے ہیں بہت زیادہ علم حاصل ہوئی اور وہاں پر پڑھے لکھے انہوں۔ اب 7ویں صدی حضرت سلیمان کے والد یوزیشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیحان کے ایک بڑی مجوسی زمیندار تھے۔ ان کے پاپا جو تھے ان کے حضرت سلمان کے ان کے جو تھے پاپا بہت بڑے زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں جین سے ترک وطن کر کے ہر مرز میں سکونیت اختیار کر لی تھی۔ اس کے گاؤں میں سلمان پیدا ہوئے۔ اس کا پہلا نام مہویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی ایران میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرسلان اصفہان تھا۔ وہ گاؤں میں ایک بہت بڑے زمیندار تھے پہلا، اور اس گاؤں میں ہی انہوں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام پہلا مہویہ تھا۔ وہ والد کے بہت اچھے محبوب ترین بچے تھے، اور ان کا اب زمیندار تھے تو ان کا خیال بہت اچھے سے رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمر میں ہی مجسمات اس کی قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدی کا داروغہ بنا دیا گیا تھا، مگر اس کے مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن ان کے ذکر کا حضرت سلمان کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان کھیت میں جانے کے بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر
میں رسولیت اور عبادت کے ترقی سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے سارے درویدہ اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر کہ وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان کو پیروں میں بیڑیاں ڈال دیے۔ مطلب انہوں ایک بہت بڑے، ان کو ہے نا ان کی جو تعلیمات بچپن سے انہوں جو حاصل کرے تھے ان کو اس میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ بت پرستی کی جو بھی انہوں تعلیمات حاصل کرے تھے ان کو بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ تو ان کی تعلیم سے ان کو ذرا بھی مطمئن نہیں تھا کہ یہ سب ہوتا ہے، یہ سب پتلوں کو ماننا، یہ وہ کرنا ان کا نہیں تھا ان کے اس میں، ان کے دل میں۔ تو ایک دن کیا ہوا، انہوں ایسے ہی اب کھیت کے لیے نکلے، جہاں پر فصلیں ہوتی ہیں وہاں پر کھیت کے لیے نکلے۔ وہاں پر ان کے بیچ میں ایک گرجا گھر تھا، تو انہوں اس میں گرجا گھر میں چلے گئے۔ وہاں پر پوری شام تک دیر رات تک بیٹھے، پھر وہاں پر رسولوں اور عبادتوں کو دیکھے کیسی ہو رہی ہے عبادتیں۔ پھر گھر پہ آئے، گھر پہ آ کے انہوں نے اپنے والد کو سنائی، تو ان کے والد نے انہیں بیڑیاں وہ ڈال دی پیروں پہ اور ان کو بند کر دیا روم میں۔ پھر حضرت سلمان کسی طرح اس بیڑیوں میں آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ انہوں کسی طرح اس بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور عیسائی کا ایک قافلہ ان کے راستے سے جا رہا تھا، تو وہ اس میں شامل ہو گئے۔ وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، حضرت سلمان دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ انہوں نے وہاں پر بھی رہ کے پادریوں کی خدمت کی اور عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی۔ عیسائی مذہب جب پادری کا کسی کا بھی انتقال ہو جاتا تو وہ دوسرے قافلے میں اپنا چل جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اسفان سے شام، نیونوی اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کھڑی مصیبتیں برداشت کی۔ بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر ایک نبی ہوگا، وہ کھجور والے زمین کی جانب ہجرت کرے گا۔ اس کے ماننے والے پرونوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے۔ تم اس کی ظاہر نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ کتنی اچھی بات ہے، دیکھیں۔ پھر انہوں نے بہت سارا سفر طے کیا، شام گئے، اموریت کرے، بہت سارے سینکڑے میل کا فاصلہ طے کرے، بہت ساری مصیبتیں برداشت کرے، تکلیفیں برداشت کرے۔ بالآخر انہیں پتہ چلا حضرت ابراہیم کا ایک ان کی نبیت ہو گئی تھی جب اس ٹائم پہ، تو قافلہ آ رہا تھا، وہ زمین کے جانب ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں پر ایک حضرت ابراہیم کا قافلہ تھا جو دین و دولت کو، تو ان کے لوگ ان کو بتا رہے کہ اے سلمان سن، ان کی نشانی وہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال لیں گے۔ حضرت ابراہیم ان لوگوں صدقے کا مال نہیں لیں گے، بس وہ ہدیہ قبول کریں گے۔ اس کی نشانی کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ اس طرح وہ نبوت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی اب کھجوروں والے زمین تک پہنچنے کے لیے برقرار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے اس زمین کے مختلف دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی بستی مدینے کا۔ حضرت سلمان فارسی کھجورے والوں کی زمین پر نکل گئے ان کے سفر میں۔ انہوں نے وہاں پر مختلف دریافت پتہ چلا کہ یہاں پر ایک عرب کی بستی مدینہ ہے، وہاں پر وہ مدینے کو پہنچ گئے۔ اتفاق سے اس زمانے میں اموریہ میں عربیوں کا ایک قافلہ آیا تھا۔ حضرت سلمان نے اپنے تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور وہ قافلے میں شامل ہو گئے۔ حضرت سلمان نے اپنا جو بھی مال تھا وہ سب ان کو دے کے ان کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی حرا پہنچنے میں قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرف فروخت کر دیا۔ اب ان کو کسی نے بیچ دیا، مطلب یہودی کے واسطے۔ وہاں پر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا،
بیچ دیتے تھے لوگوں غلامی کرنے کے لیے. کسی کو بھی ایسا بازار لگتا تھا وہاں پر بیچ دیتے. تو ان کو بھی حضرت سلمان کو کسی نے بھیجا. اس یہودی نے ابھی انہیں مدینے کے لیے دوسری یہودی کے حوالے کر دیا. اس طرح حضرت سلمان سخت تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے کھجورے والے زمین تک پہنچ گئے. اس نے مدینے میں بھیج دیا یہودی نے. پھر حضرت سلیمان سخت تکلیفوں کا سامنا بہت تکلیف اس کو سامنا کر رہے اور انہوں کھجورے والے زمین تک پہنچ گئے. وہ آنے والے نبی تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے. ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ میں مالک کی یہ خبر سنائی کہ خیبہ میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں. تو انہوں نے بہت تکلیفوں کا سامنا کرا کیونکہ انہوں بیچ دیا گیا تھا. تو وہ ان کا شاید یہ مالک بہت ستاتا تھا ان کو. اس طرح پہنچ گئے. نیچے اتر کر انہوں نے قافلہ کہاں چل رہا تھا وہ ان آقا کے باغ درخت پر چڑھ گیا. اس پر حضرت نیچے اتر کر انہوں نے نبی سے ملنے کی تربیت کی. ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر ان کو موقع ملا اور انہوں نے ان کے پاس گئے. وہ کچھ کھجورے اپنے ساتھ لیے تھے. انہوں نے کھجورے یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے. آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں آپ نے صحابہ کو کھلا دیا. انہوں نے بولا یہ صدقہ ہے میری طرف سے اور اپنے صحابہ کو پورے وہ کھجور کھلا دیا. حضرت سلمان یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی. انہوں نے ان کا جو قافلے میں جب ان کو پتہ چلا تھا کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ اپنے کو کہ ان کو صدقے کا پسند ہے اور صدقے کا نہیں کھاتے, بس ان کو اس کا پسند ہے, ہدیہ کا پسند ہے. تو ان کی پہلی نشانی صحیح ثابت ہو گئی. دوسرے موقع پر حضرت سلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا اور اپنے صحابہ میں تقسیم کیا. اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی. اور دوسری بار بھی انہوں نے کیا کہا یہ کھجوریں ہیں, میں اس لیے واسطے آپ کے لیے لایا ہوں. پھر انہوں نے پورے کھجوریں کھائے اور اپنے جو آس پاس کے دوستوں تھے ان کو بھی سب کو بانٹی. حضرت سلیمان ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. ایک روز وہ نبی کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے. اس وقت آپ کے جسم کا کپڑا ہوا سرک گیا اور آپ کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے صرف اس کی دیدار کیا کہ بلکہ اس کو چوم کر دیکھتے روتے رہے. جب انہوں پیچھے بیٹھے والے تھے انہوں نے ان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے. حضرت سلمان نبی اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے. ان کے پیچھے مور تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے ان کو دل چاہ رہا کہ اس کو چوم دوں اور ان کو رونا بھی آ رہا ہے. اس محفل میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کیا کرا وہاں پر بیٹھے ہی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے. یہاں پہنچ کر حضرت سلمان کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا. یہاں پر پہنچ کر حضرت سلمان کا سفر کا تلاش, ان کو جو دین چاہیے تھا, ان کو جو ان کے دل میں تھا کہ یہ اسلام نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے, وہ ویسا نہیں ہے, جو بھی جگہ جا رہے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ان کا دین نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ان کو نہیں ماننے والے تھے, انہوں نہ بت پرستی کو نہ ماننے والے تھے, نہ عیسائیوں کے دھرم کو ماننے والے تھے. ان کو جب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ان کو لگا کہ یہ میرے لیے بہت عمل ہے, تو انہوں نے وہاں پر بیٹھے ہی اسلام قبول کر دیا. اس طرح سے ہم نے پڑھا ہے
اب اس کے آگے کا ہم اگلی دفعہ لیں گے کچھ ہوگا تو. ٹھیک ہے، اس کے لیے بائے، جب تک کے لیے اللہ حافظ.